کہ اسلام دھرم میں خلافت کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہر دور میں کسی نہ کسی ایک شخص کو اپنا خلیفہ مانتے آئے ہیں۔ ویسے تو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سنا خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں RH نیٹورک، ان کے چینل کا نام ہے۔ ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے یہ۔ آج کی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ دوستوں کون نہیں جانتا، ہر شخص جانتا ہے۔ جب سے ایرطغرل غازی سیریز آئی ہے تب سے ہر آدمی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ یوں سمجھ لیجیے بہت اہم حکومت تھی پوری دنیا میں۔ مسلمانوں کے جو بھی اس گدی بیٹھتا تھا تو مسلمانوں کا خلیفہ مانا جاتا تھا۔ اس سے پہلے سلطنت عباسیہ تھی، پھر اس سے پہلے یعنی کہ سب سے بڑے پہلے جو خلیفہ تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد باری باری سے جس طرح سے کوئی بھی ریاست بڑی بنتی تھی یا جو بھی تھا، لیکن سب سے بڑی جو ریاست بنی وہ سلطنت عثمانیہ بنی۔ سلطنت عثمانیہ کو جب ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ کچھ غداروں نے مل کے آج سے 100 سال پہلے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ٹکڑے کرنے کے، تو بھارت کے مسلمانوں نے کس طرح سے اس کا ساتھ دیا۔ ہندو مسلمان مل کے ایک آندولن چلایا، اور جو ہمارے بھارت کے جو سب سے بڑے سپر ہیرو کہے جاتے تھے گاندھی جی، انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا۔ تو آئیے یہی سب کچھ جانیں گے آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو شیئر کیا کریے، اور جو بھی نئے آنے والے حضرات ہوں میرے چینل پہ تو وہ سبسکرائب کر لیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، اور بیل آئیکن اس لیے دبا دیا کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم میں خلافت کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہر دور میں کسی نہ کسی ایک شخص کو اپنا خلیفہ مانتے آئے ہیں۔ ویسے تو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی ایک شخص ہمیشہ مسلمانوں کا خلیفہ بن کر ان کی مدد کرتا رہا ہے۔ دوستو جب منگولوں نے عباسی سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت ترکی کے عثمانیوں کے پاس آ گئی تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جو بھی بیٹھا کرتا تھا وہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا تھا۔ ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں بھی بھلے ہی بہت سارے مسلم بادشاہوں کی سلطنت رہی، اور خاص طور سے لمبے عرصے تک مغل سلطنت بھی قائم رہی، اور مغل سلطنت میں بڑے بڑے سلطان اکبر جیسے پیدا ہوئے، لیکن تمام کے تمام بادشاہوں نے چاہے وہ کسی بھی سلطنت کے ہوں، سب نے سلطنت عثمانیہ کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا، اور ہندوستان میں بھی قائم ہونے والی ہر مسلم سلطنت اپنا خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کو ہی مانا کرتی تھی۔ دوستو ہندوستان کی مغل سلطنت کے بادشاہ اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو کتنی زیادہ عزت دیا کرتے تھے اور انہیں اپنے سے کتنا زیادہ بڑا تصور کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف آپ ان خط کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں کہ جو خط مغل سلطنت نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو بھیجے تھے۔ مغل سلطنت کے علاوہ بھی چاہے ہندوستان کی کوئی چھوٹی بڑی ریاست ہو یا پھر پوری دنیا کی کوئی بھی مسلم ریاست ہو، ہر کسی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے اپنے سر کو ادب سے جھکایا ہے، اور ہر کسی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ جب سبھی یورپین کنٹریز اور ساتھ ہی میں کچھ مسلم غدار مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش رچ رہے تھے، تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر جب سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ہمارے دیش یعنی بھارت کے راشٹر پتا یعنی آزادی کے سب سے بڑے ہیرو گاندھی جی نے اس دور میں ترکی کی سلطنت کا کس طرح ساتھ دیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی بہت ساری چیزیں جاننے والے ہیں جو یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوں گی، اور جنہیں جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو سلطنت عثمانیہ بھلے ہی 1922 میں آ کر ختم ہوئی ہو،
لیکن سچائی یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی جو سازش رچی جا رہی تھی وہ تقریباً 200-300 سال پہلے سے رچی جا رہی تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اپنے دور میں پوری دنیا کے لیے سپر پاور تو تھی ہی ساتھ وہ دنیا کی اکلوتی سلطنت تھی کہ جو دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مظلوم مسلمان اور کمزور مسلمانوں کی مدد کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ان کو بچانے کے لیے آگے آیا کرتی تھی۔ دوستو، جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ترکی اور جرمنی نے ایک ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا اور اسٹارٹنگ میں سلطنت عثمانیہ یعنی دا اوٹومان امپائر نے اپنے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ شروع کے 1-2 سالوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو اب ہرانا بالکل ناممکن ہے، لیکن دوستو پھر اچانک سے پوری جنگ کی تصویر بدلنا شروع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ جو اس جنگ میں کافی مضبوط پکڑ بنا چکی تھی، اب وہ اس جنگ میں کافی کمزور نظر آنے لگی، اور اس کمزوری کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ تھی عرب دیشوں میں اپنی ہی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہو جانا، کیونکہ سبھی یورپین کنٹریز نے مل کر عرب دیشوں میں کئی اپنے جاسوس داخل کیے اور وہاں کے مسلمانوں کو بہکا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کروا دی، اور ظاہر ہے کہ جب اپنی ہی سلطنت کے اندر بغاوت ہو گئی تو سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں اپنے پاؤں نہیں جما سکی۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں کس طرح بغاوت ہوئی تھی اور وہ کون عیسائی جاسوس تھا کہ جس نے وہ بغاوت کروائی تھی، تو اس ٹاپک پر بھی میں نے ایک ویڈیو پہلے سے ہی اپلوڈ کر رکھی ہے، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آخرکار سلطنت عثمانیہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر سبھی یورپین دیش نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہا، لیکن سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی خبر جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی پہنچی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا اور ان کے دل پر اس بات کا بڑا گہرا صدمہ پہنچا۔ لہٰذا ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے ایک آندولن چلایا جس آندولن کا نام تھا تحریک خلافت، جسے ہم انگلش میں خلافت موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس آندولن کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ خلافت کو ختم کیا جائے، کیونکہ خلافت اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور خلیفہ کے بغیر پوری دنیا کے مسلمان ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ دوستو، ہندوستان میں اس خلافت کی جو شروعات کی تھی وہ کی تھی 2 بھائیوں نے مل کر، جن میں سے ایک کا نام مولانا شوکت علی اور دوسرے کا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں یہ آندولن بڑھتا چلا گیا۔ ابتدا میں تو صرف یہ آندولن مسلمانوں کا ہی تھا، لیکن جب اچانک سے اگست 1920 میں گاندھی جی نے اس آندولن کو سپورٹ کیا اور وہ خود بھی اس آندولن میں شامل ہو گئے تو اس آندولن کا پورا نقشہ بدل گیا۔ اس آندولن میں جتنے مسلم تھے ان سے کہیں زیادہ ہندو لوگ شامل تھے۔ یہ آندولن 1919 سے لے کر 1924 تک چلا تھا۔ اس خلافت آندولن کے ذریعے سے بھارت میں رہنے والے ہر ہندو مسلمان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ مانگ کی تھی کہ ترکی کے اوپر سے تمام دباؤ کو ہٹا لیا جائے اور اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے، سلطنت عثمانیہ کو پھر سے ویسے ہی قائم کر دیا جائے جس طرح سے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس آندولن کو مضبوط بنانے کے لیے اور برٹش گورنمنٹ پر اور زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے گاندھی جی نے تمام بھارت میں یہ مہم چلائی تھی کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے اوپر سے تمام دباؤ نہیں ہٹا لیے جاتے ہم برطانیہ میں بننے والے کسی بھی پروڈکٹ کو یوز نہیں کریں گے، یعنی ہر طرح کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جانے لگا تھا۔ لیکن افسوس، یہ آندولن کامیاب ہوتا اس سے پہلے ہی خود ترکی دیش میں ہی بغاوت ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ جو خود ترکی میں ہی رہتے تھے، وہیں کے شہری تھے، وہ لوگ بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے اور ان لوگوں نے یہ مانگ کی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر دیش بنا دیا جائے۔ ترکی میں رہنے والے کچھ لوگ ہی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے تو دوسرے دیش کے لوگ آندولن چلا کر کیا کر سکتے تھے۔ فی الحال دوستو، بھلے ہی ہندوستان کا یہ بڑا آندولن خلافت عثمانیہ کے کام نہ آ سکا، لیکن دوستو یہ آندولن ہمارے دیش کی آزادی میں بہت کام آیا، کیونکہ دوستو خلافت آندولن ہی ہندوستان کا وہ پہلا آندولن تھا کہ جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ مل کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا اور اسی دن سے ہر موقع پر ہر جگہ پر بھارت کے ہندو مسلمان مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا۔ فی الحال تو دوستوں، یہ تمام ریئیکشن جو ہم نے دیکھا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی دوستو۔ یہ اس ویڈیو میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جو دل کو ایک دم چھو گئی کہ ایک دور تھا ہمارے انڈیا میں کہ ہندو مسلمان مل کے برٹش حکومت یعنی کہ انگریزوں سے لڑے تھے اور آزادی حاصل کی تھی اپنے بھارت میں۔ آج کا ماحول، آج کے حالات دیکھتے ہوئے اس وقت کے حالات زیادہ بہتر تھے، کیونکہ ایک جٹ ہو کے مٹھی بن کے لڑے اور پورے دیش کو آزاد کرا لیا۔ آج کے حالات ایسے ہو گئے، ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی بھی نیوز چینل یا پیپر یا کہیں بھی سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو صرف ایک ہی چیز دکھائی جاتی ہے، صرف نفرتیں، صرف نفرتیں، صرف نفرتیں۔ دوستو، پیار محبت سے رہے، چند لمحوں کی یہ زندگی اللہ نے دی ہے، تو دنیا میں ایسا کام کر کے جائیں کہ آپ کی اچھائیوں سے لوگ آپ کو یاد کریں اور آپ کے حق میں دعا کریں۔ دیکھیے گاندھی جی کتنے بڑے نیتا ہو کے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ کس طرح دیا، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا کس طرح سے ساتھ دیا۔ تو ہم کو اس سب کو سوچنا چاہیے کہ مل جل کے ہی دیش، ملک یا کچھ بھی ہو سب چلتا ہے، مل جل کے ایک پریوار کی طرح چلتا ہے۔ مل جل کر رہیں گے انشاءاللہ
ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ الگ الگ ہو جائیں گے تو ٹکڑوں میں بٹنے کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آ کے مار کے چلا جاتا ہے۔ تو مل جل کر رہیں، ایک جٹ ہو کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، یہی اچھی بات ہے۔ یہی ہر چیز، ہر انسان کوئی بھی اچھا ہوگا، قاعدے کا ہوگا، وہ یہی بات کہے گا، ایک جٹ ہو کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، ایک پریوار ہو کے رہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایکشن۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔